انسان کا کام صرف سوچنا ہے کہ ایسا کر لیں گے اور ویسا کر لیں گے، اور جب زندگی ہماری امیدوں کے مطابق نہیں چلتی تو ہم پریشان ہو جاتے ہیں۔ لیکن نصیب اور مقدر کا پتہ تو صرف اللہ کو ہی ہے نا۔ آگے کیا ہوگا، کیسا ہوگا، سب اللہ کو پتہ ہے۔ ہمارے تو صرف اندازے ہوتے زندگی کو لے کر، پتہ تو کسی کو بھی کچھ نہیں۔ توکل کو لے کر پریشان کیوں ہو؟ کیوں یہ سوچ سوچ کر فکر مند ہو کہ اگر ایسا نہ ہوا تو کیا ہوگا؟ جہاں چیزیں انسان کے بس سے باہر ہونے لگیں وہیں پر دعاؤں کا بس چلنے لگتا ہے۔ تمہاری مانگی ڈھیر ساری دعائیں اللہ کے پاس جا کر تمہارے خوبصورت نصیب کی سفارش کرتی ہیں، کیونکہ دعائیں ہی تو مقدر کو خوبصورت بنا سکتی ہیں۔ کچھ دعائیں پلک جھپکتے قبول ہو جاتی ہیں اور کچھ خاص دعائیں صدیاں لے جاتی ہیں۔ جانتے ہو ایسا کیوں؟ کیونکہ وہ چھوٹی دعائیں بڑی اور خاص دعاؤں کی قبولیت کے یقین کے لیے ہوتی ہیں۔ وہ دعائیں ہمارا یقین بڑھاتی ہیں، وہ یقین جو ہمیں اللہ کے قریب کرتا ہے، اللہ کی پہچان کرواتا ہے۔ کچھ خاص دعائیں ہوتی ہی اللہ کے قریب ہونے کے لیے۔ جب انسان اللہ کے قریب ہو جاتا ہے تو وہ دعائیں اپنے آپ قبولیت کا رنگ اختیار کر لیتی ہیں۔ یہ ہمارے رب کی محبت ہے کہ وہ ہمیں ہر طرح سے اپنے قریب لاتا ہے۔ ہر وقت مضبوط بنے رہنے کی کوشش دل کو اندر سے کھوکھلا کر دیتی ہے۔ میں نے اکثر دیکھا ہے کہ لوگ اپنے آپ کو فیس نہیں کر پاتے، حقیقت کو قبول نہیں کر پاتے، خود سے بھاگتے رہتے ہیں۔ مگر کتنا بھاگو گے اور کہاں تک بھاگو گے؟ آخر میں تھک ہی جاؤ گے۔ تب سمجھ میں نہیں آئے گا کہ تم کس چیز سے بھاگ رہے ہو۔ سب کچھ ٹھیک لگنے کے باوجود کچھ بھی ٹھیک نہیں لگے گا، کیونکہ تم نے خود سے ہی جنگ لگا رکھی ہے۔ تم اپنی غلطیوں کو قبول نہیں کر رہے۔ خود کو کہنا سیکھو کہ ہاں میں نے یہ غلطی کی ہے، مجھ سے یہ غلطی ہوئی ہے، اور پھر اس غلطی کو سدھارنے کی کوشش کرو۔ کیا ضرورت ہے اپنے آنسو کو زبردستی روکنے کی، ہر وقت خود کو مضبوط ظاہر کرنے کی؟ کبھی کبھار رو لینا بھی اچھا ہوتا ہے، لوگوں کے سامنے نہیں، صرف اللہ تعالیٰ کے سامنے۔ قرآن مجید میں اللہ ہمیں بار بار اس سے چیزیں مانگنے کی یاد دلاتا ہے، چاہے وہ بڑی چیز ہو یا چھوٹی۔ اللہ نے کہا ہے بس مانگو اور مانگو، میں تمہیں دوں گا جو تم مانگو گے۔ اللہ بہت پسند کرتا ہے جب ہم اس سے کوئی التجا کرتے ہیں، کوئی فرمائش کرتے ہیں، اس سے دعائیں کرتے ہیں، لیکن ہم اکثر اللہ کو بھول جاتے ہیں۔ جب ہم رنگین اور عارضی دنیا میں کھو جاتے ہیں، ہم سمجھتے ہیں کہ اللہ نے یہی فیصلہ ہمارے لیے کیا ہے، ہماری قسمت پہ یہی لکھا ہے۔ اس لیے اللہ سے کچھ بھی کہنے کا، دعا مانگنے کا کوئی بھی فائدہ نہیں، کیونکہ قسمت میں یہی لکھا ہے اور یہ حقیقت کوئی بدل نہیں سکتا۔ ہاں، اللہ نے آپ کے لیے چیزیں لکھ دی ہیں اور اللہ کے علم اور اس کی اجازت کے بغیر دنیا میں کچھ نہیں ہوتا ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ اس سے تبدیلی کے لیے نہیں پوچھ سکتے یا کہہ نہیں سکتے۔ دعا کی طاقت بے پناہ ہے۔ دعا میں اتنی طاقت ہے کہ یہ نصیب تک بدل سکتی ہے۔ اللہ کے لیے کچھ بھی مشکل اور ناممکن نہیں ہے۔ اگر اللہ آپ کو انتظار کروا رہا ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ آپ کو سزا دے رہا ہے، بلکہ وہ آپ سے کچھ دیر تک رابطے میں رہنا چاہتا ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ آپ مزید دعائیں کریں، وہ چاہتا ہے کہ آپ اس سے بات کریں، وہ آپ کی آواز بار بار سننا چاہتا ہے۔ اس لیے وہ آپ کو وہ چیز نہیں دے رہا ہے، اور اسی وجہ سے وہ اس چیز کا خیال آپ کے دل و دماغ سے نہیں نکال رہا۔ تم خود اس کے اشارے کا انتظار کر رہے ہو، پھر جب وہ تمہیں واضح اشارے دے رہا ہے تو تم اس کی بات کیوں نہیں سنتے؟ وہ آپ سے چھین بھی نہیں رہا، وہ آپ کے قریب بھی نہیں آنے دے رہا، تو اس کا مطلب ہے کہ وہ آپ کی دعا کا انتظار کر رہا ہے تاکہ وہ آپ کی دعاؤں کا جواب اپنے کن سے دے۔ تو آپ کیوں اداس ہو؟ تم مایوس کیوں ہو؟ بس اپنے آپ کو کچھ وقت دیں اور اس وقت تک دعا کرنا بند نہ کریں جب تک وہ کن نہ کہہ دے۔ یہ وقت آزمائش کا ہے، تمہاری آنکھیں راتوں کو گیلی ہوں گی، دل ہزار بار ٹوٹے گا، صبر آزمایا جائے گا، امتحان میں ڈالا جائے گا، لیکن یہ وقت بھی گزر جائے گا۔ ہر مشکل کے ساتھ آسانی ہے، تو یہ مشکل بس تھوڑی سی باقی رہ گئی ہے۔ پیارے دنوں کا انتظار بس ختم ہی ہونے والا ہے، جہاں اللہ ہوگا تمہارے ساتھ، تمہارا ساتھی بن کر۔ دعاؤں کی قبولیت میں صرف اچھے گمان رکھا کرو اور ہر قسم کے وسوسوں سے خود کو آزاد کرو۔ جب تک اللہ کا فیصلہ نہیں آتا تب تک تم بھی مانگنے سے پیچھے نہ ہٹو۔ کیا پتہ تمہارا رونا
اور گر گرانا اللہ کو راضی کر رہا ہو، اور وہ بھی وہی چاہتا ہو جو تم چاہتے ہو، بالکل ممکن ہے کہ قبولیت کا وقت کچھ ہی دیری کے فاصلے پر ہو، اور تمہارا یقین اور صبر اس فاصلے کو سمیٹنے والے ہوں۔ تو پھر چھوڑ دو ناممکن کی قصے اور صرف لفظ ممکن کو ذہن نشین کر لو، کیونکہ اللہ کے لیے سب ممکن ہے اگر وہ ممکن کرنا چاہے، اور اس کی چاہت کس طرح حاصل کرنی ہے یہ تم بخوبی جانتے ہو۔ تم کیا سمجھتے ہو کہ وہ تمہاری خواہش پہ کون نہیں فرما سکتا؟ وہ جو تمام خزانوں کا واحد مالک ہے، وہ جس نے بن مانگے سب کچھ تمہیں عطا کیا، کیا وہ تمہاری یہ خواہش پوری نہیں کر سکتا؟ سنو، یہ سارا امتحان صبر اور یقین کا ہے۔ صبر رکھو، وہ تمہاری ساری سسکیوں اور دکھوں کا انعام تمہیں جلد دے گا۔ وہ مقام جہاں ہر قصہ، ہر شے اپنی منزل پا لیتی ہے۔ تمہیں کیا لگتا ہے تم تو مانگ بھی نہ سکو اگر وہ توفیق نہ دے؟ وہ تمہیں آزمائے گا اور تمہیں اس کا بہترین اجر بھی دے گا۔ بس کبھی غلط گمان نہ رکھنا، دیری کا مطلب انکار نہیں بلکہ انتظار ہوتا ہے بہترین وقت کا۔ اللہ نے ہر چیز کا وقت مقرر کیا ہے، کوئی چیز نامقرر وقت سے پہلے ہوگی اور نہ ہو سکتی ہے۔ تمہارا کام صبر اور شکر کرنا ہے۔ اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ ایک روزے دار کی طرح صبر کرو جب وہ کسی دسترخوان پر بیٹھا ہوتا ہے، مشروبات، لوازمات، کئی قسم کے کھانے اس کے سامنے پڑے ہوتے ہیں، اور وہ صبر کرتا ہے آذان کا اور اپنے رب کے اذن کا۔ وہ اللہ ہے نا، وہ سب کر دے گا اور پھر تمہارا دل راضی ہو جائے گا۔ زندگی میں مشکل لمحات آتے ہیں، بہت بار لگتا ہے کہ اب زندہ رہنے کے لیے کوئی وجہ باقی نہیں ہے۔ بہت بار اپنے تمہیں چھوڑ دیتے ہیں، بہت بار تم خود اپنی زندگی سے نفرت کرنے لگتے ہو۔ سنو، زندگی گراتی ہے تو پھر چلنا بھی سکھاتی ہے۔ اگر تم زندہ ہو تو تمہاری زندگی میں بہتری کی امید باقی ہے۔ سنو، تنہا اگر تمہیں کبھی زندگی لگے تو خدا کو تلاش ضرور کرنا، اور پھر تلاش کر کے دیکھنا اللہ تمہاری بیکار زندگی کو کیسے سنوار دیتا ہے۔ کبھی کسی کی تکلیف کی وجہ نہ بننا کہ وہ اللہ کے حضور تڑپتا ہوا جائے اور اللہ سے رحم کی بھیک مانگ رہا ہو۔ کبھی بھی کسی کو اتنی تکلیف نہ پہنچانا کہ وہ جائے نماز پر بیٹھ کر اپنے بے قابو آنسو اس کے سامنے لا کر رکھ دے اور اللہ سے سکون کی دعا کرے۔ کبھی کسی کے دکھ اور غم کی وجہ نہ بننا۔ اللہ سب سے زیادہ انصاف کرنے والا ہے، وہ کبھی بھی ان لوگوں کے ساتھ نا انصافی نہیں کرے گا جنہوں نے اللہ کی مخلوق سے سخت چوٹ کھائی ہو۔ اپنی نیت اور اپنے دل کو ہمیشہ صاف رکھنا،